جس وقت سادہ مذہبی تعبیر سے مسلمان آگے بڑھے تو ان کو یونان کے فلسفے سے واسطہ پڑا اور صوفیانہ مذاہب سے بھی. دونوں نے بڑی تنقید کر رکھی ہوئی ہے خدا کی ذات اور صفات کی. یہ یونانی فلسفے کا موضوع بھی تھا. اسی طرح کائنات اور خدا کا ربط، جس کو فلسفے کی اصطلاح میں کہتے ہیں حادث اور قدیم کا ربط. تو یہ بہت سی چیزیں موجود تھی صوفیانہ مذہب میں بھی اور ادھر بھی. ان چیزوں کے نتیجے میں بہت تفصیلی نوعیت کی بحثیں شروع ہو گئی. یعنی اب معاملہ اتنا سا نہیں رہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، بلکہ وہ اللہ کو ایک ماننا ہے تو اچھا اللہ کی صفات کا تعدد مانا جائے گا. اچھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کائنات کا تعلق خلق کا ہوگا. خلق کا مطلب کیا ہے؟ کیا کائنات خدا سے جدا مانی جائے گی یا اس کی مینیفیسٹیشن ہوگی؟ تو بہت سے فلسفیانہ مباحث پیدا ہو گئے. اس کے نتیجے میں پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ عقائد صرف اتنے نہ رہیں بلکہ تفصیل کی جائے ان کی. وہ تفصیل میں فہرست بہت لمبی ہو گئی. اس فہرست کے لمبا ہونے کے بعد اب جو خالص فلسفے سے متاثر لوگ تھے انہوں نے بعض چیزوں کو اپنے طریقے سے بیان کرنا شروع کر دیا. ان کے خیال کے مطابق عقائد کی اس فہرست کی بعض تعبیریں عقلی نہیں تھیں یا وہ عقل کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھی. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ علامہ اقبال کے جو فلسفیانہ مزاج ہے، انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ میں اپنی برسوں کی تربیت کی وجہ سے مجبور ہوں کہ میں مذہبی احکام جب بھی میرے سامنے آئیں گے تو میں اس کو فلسفے کے تناظر میں دیکھوں گا، پس منظر میں. تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ قیامت کے بعد بھی ایسے ہی جسم دے گے، آپ کو ایسے ہی اٹھا دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حشر جو ہے جسمانی نہیں ہوگا، یہ احوال ہے، مقامات نہیں ہیں. ریکنسٹرکشن میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان. یا ابدیت جو ہے وہ ہر ایک کو میسر نہیں آ سکتی، اس کے پیچھے فلسفیانہ استدلال ہے جس سے وہ کہتے ہیں. یہ ہونا شروع ہوا. تو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اہل سنت کی جو ایک تعبیر چلی آ رہی ہے، کچھ لوگ عقائد کے موضوع کے بارے میں مزید تنقید کریں. تو اس سے بعض ائمہ پیدا ہوئے جو معتزلہ کے بھی بڑے ائمہ تھے، اور اس کے مقابلے میں پھر اشاعرہ کے ائمہ پیدا ہوئے. اشاعرہ کی ایک چھوٹی آف شوٹ ہے ماتریدی، جو زیادہ تر حنفی بعد میں لوگوں نے ان کو اپنا لیا. تو وہ امام ابو الحسن الاشعری ہے، یہ ماتریدی بھی امام ہے، امام ماتریدی. تو یہ لوگ اس کے بعد پیدا ہوئے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چیز قانون ہے اور ایک چیز حکمت ہے. تو حکمت کا جو پہلو ہے، جس کو میں حکمت کہتا ہوں، اس کو ایمان اور عقیدے کی بحث کر رہے ہیں، اس کے بھی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. تو دین کے دونوں حصوں میں عقائد کے علماء پیدا ہونا شروع ہو گئے.